अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और जिसे कहते हैं कि फॉर अ चेंज एक रखना आ गया है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के प्लान फिनिश इमरान खान में, और वो रखना आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जूनियर जजेस के बेंच, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, दूसरे जजेस नहीं हैं। जस्टिस हसन गुल औरंगजेब जो शायद तीसरे नंबर पे आते हैं सीनियरिटी में, उनकी सरबराही में जो बेंच समाअत कर रहा था, जस्टिस समन रिफत उनके साथ थी। और वो इस चीज़ का उनके सामने मामला था कि क्या जेल ट्रायल जो है वो सीक्रेट ट्रायल हो सकता है या नहीं। इसके ऊपर पिछले हफ्ते भी जो हसन गुल औरंगजेब साहब हैं उनकी तरफ से काफ़ी सख्त रिमार्क्स आए थे और लग ये रहा था कि शायद वो इस ट्रायल को ओपन कर देंगे। आज जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वो इन्होंने जो ट्रायल है उसकी प्रोसीडिंग्स को रोक दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो इस मामले को अब आई थिंक 16 नवंबर को दोबारा सुनेंगे, जुमेरात के रोज। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वहां वफाक को रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद थे। आखिरी समाज के ऊपर भी कोर्ट ने जब सख्त रिमार्क दिए थे और यही कहा था अटॉर्नी जनरल साहब को कि इसके ऊपर मशवरा कर लीजिए, क्योंकि बादियो नजर यही नजर आता है कि ये जो सीक्रेट ट्रायल किया जा रहा है ये अक्यूज के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन है। और आज की जो अगर क्रक्स देखा जाए, जो समात रोकने का भी इसका ऑर्डर भी जारी हो जाएगा, शॉर्ट ऑर्डर जारी हो जाएगा कुछ देर में। लेकिन जो क्रक्स थी, जो कोर्ट के रिमार्क से नजर आया, वो यही था कि इसमें जो मेन कंसर्न था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, वो ये था कि ये सारे का सारा जो खेल बनाया गया है जेल ट्रायल करने का और सीक्रेट ट्रायल करने का, ये एग्जेक्टिव का डिसीजन था। और ये नाज़रीन याद रखिएगा कि पाकिस्तान में 90 की दहाई के बाद बहुत सारी जजमेंट्स आई, जिसके बाद एक बड़ी क्लियर लाइन ड्रॉ हो गई है एग्जेक्टिव और जुडिशरी के ऑर्डर इख्तियारात के माबैन। क्योंकि एग्जेक्टिव है वो पार्टिजन हो सकती है, लेकिन जुडिशरी जो है वो किसी सूरत पार्टिजन नहीं हो सकती, यानी कि वो किसी एक धड़े या एक पार्टी या उनके साथ तस्वर नहीं की जा सकती, और वो इंडिपेंडेंट तस्वर होती है। और अगर एग्जेक्टिव जो है, जिस रियासत के तीन सतून हैं, एग्जेक्टिव है, जिसे उसके साथ पार्लिमान है और फिर जुडिशरी है, और इन तीनों ने एक दूसरे के जो इख्तियारात हैं उसके अंदर तजावज़ नहीं करना है। और जजेस की अपॉइंटमेंट, ट्रायल कैसे होना है, इसके अंदर कोई भी फैसला अगर एग्जेक्टिव करेगी तो उसको जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अंदर मुदाखलत तस्वर किया जाता है। इसी असूल को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस बेंच ने ये ट्रायल जो है इस वक्त इसको रोक दिया है, और इस पे हतमी फैसला, क्योंकि ये याद रखिएगा ये हतमी फैसला नहीं है, अभी उन्होंने ट्रायल को रोक दिया है, और अब ट्रायल क्या ओपन होना है या नहीं होना, वो उन्होंने इसका फैसला शायद अगली हेयरिंग के बाद करेंगे, और फिर ही एक हतमी फैसला आएगा। और ऑफ कोर्स उसके बाद जो ये जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है इसको दोबारा सीक्रेट करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना और कहना ये है कि अगर ये ट्रायल ओपन हुआ तो जो सुबकी इस वक्त हुकूमत की और कंपनी सरकार की होनी है वो पूरी दुनिया देखेगी कि ये कितना बड़ा ब्लंडर है, ये किस किस्म का भोंडा ट्रायल है और किस किस्म का भोंडा इसके अंदर इल्जामात है। खैर, ये तो इस पर हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। उनमें से कुछ रिमार्क्स मैं आपसे शेयर कर देता हूं जो उन्होंने ये इसको रखने के लिए किया। और यहाँ पे याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो मंसूर अवान साहब मौजूद थे, जो पिछले दौरे हुकूमत में अपॉइंट हुए थे और अभी तक वो इस दौरे हुकूमत में भी चल रहे हैं, और बड़े ताबड़तोड़ी से उन्होंने पहले मिलिट्री कोर्ट्स का भी दिफा किया था और अभी ये सीक्रेट ट्रायल का भी दिफा कर रहे हैं। वैसे इस अपॉइंटमेंट से पहले वो इंडिपेंडेंट माइंडेड और लिबरल माइंडेड तस्वर किए जाते थे। लाहौर के हलकों में कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनके मुतालिक मैं उनको डायरेक्टली नहीं जानता, लेकिन ओहदा मिलने के बाद बड़े बड़े लिबरल लोग जो हैं वो फिर कंजर्वेटिव जहन के हो जाते हैं, तो ये भी इस तरह से चीज़ों को दिफा कर रहे हैं। खैर, इन्होंने जो हसन गुल औरंगजेब साहब ने कहा है कि दस्तावेज के मुताबिक एटीसी जज की तैनाती एग्जेक्टिव ने शुरू की। रिकॉर्ड के मुताबिक एटीसी जज की तैनाती भी एग्जेक्टिव ने की। उन्होंने कहा कि उसमें चीफ जस्टिस से मुशावरत तो की गई, लेकिन जो अमल था, जो उसकी तकमील हुई, वो सारी की सारी एग्जेक्टिव ने की, जिससे ये हमें लगता है कि ये सारे का सारा एग्जेक्टिव का मामला है, जुडिशरी का फैसला नहीं है, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है।
اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اندرا گاندھی کا جیل ٹرائل کا بھی حوالہ دیا کہ وہ بھی سابق وزیر اعظم تھی، ان کا بھی جیل ٹرائل ہوا تھا 1970s میں، لیکن وہ اوپن ٹرائل تھا، اس میں بی بی سی تک کو کوریج کی اجازت تھی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ٹرائل کیا ہے۔ اور ساتھ جو حسن گل اورنگزیب صاحب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کس قسم کے حالات میں وہ جی رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں شاید زیادہ بول رہا ہوں اور ایک جج کو زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویکینڈ کے اوپر میں نے اس بارے میں کافی تفصیل سے قانون پڑھا اور مجھے دنیا میں کہیں اس قسم کی مثال نہیں ملی کہ جس قسم کا کیس آپ ایک سیکرٹ کر کے چلانا چاہ رہے ہیں اس کو کسی صورت بھی تصور کیا جا سکے۔ جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے یہ ہش ہش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کیس جو ہے وہ 16 نومبر تک اس کو روک دیا ہے اگلی سماعت کے لیے۔ اس میں یہ بھی خبریں ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب ہیں، انہوں نے بڑی درخواست کی، بڑی منت سماجت کی، ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے بھی بڑی منت سماجت کی کہ اس کو نہ روکا جائے، کال ہی کر لیا جائے، لیکن ججز نے اس کو پرسوں پہ روک دیا ہے، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ہش ہش کا ہے کہ اس معاملے کو ہش ہش میں نہ چلایا جائے۔ ناظرین، آپ کو یہاں یہ یاد ہوگا کہ یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان پہلے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی اسی کیس سے متعلق اس کا جیل میں ٹرائل ہونا جو ہے اس کو درست قرار شاید دے چکے ہیں، جو کہ اس کے بعد ان کے جو ایک جونیئر ججز ہیں، جو بڑے انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، لرنڈ ججز ہیں، ان کی جانب سے یہ جو ایک بولڈ قدم اٹھایا گیا ہے یہ قابل ستائش بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ورثم جسے کہا جا سکتا ہے یا فکر مند ایک بات ہے کہ جس طرح پہلے عمران خان صاحب کی جب گرفتاری ہوئی تھی 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں، اور اس گرفتاری کو جائز اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے، تو وہ پھر سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ اب اسی طرح سے عمران خان کے اوپر یہ جو دوسرا فیصلہ ہے، اس میں پہلے چیف جسٹس عامر فاروق ایک اور فیصلہ دے چکے ہیں، اب جو ایک دوسرا بینچ ہے وہ ایک مختلف فیصلہ دے رہا ہے۔ اسی کیس کے اندر آپ کو یاد ہوگا پہلے ارباب جہانگیر صاحب جج تھے، انہوں نے پھر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر جب باہر سے آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ کر لیا کہ شاید اس میں انڈیپینڈنٹ رہنا ضرور ممکن نہ ہوگا۔ آج حسن گل صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ تو خیر انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں، اور انہوں نے بڑا فورسفل فیصلہ دیا ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ ایک جو کنسرن ہے عمران خان صاحب کا کہ ان کے معاملات چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے نہ لگائے جائیں، اس میں مجھے کافی اب اسٹرینتھ نظر آتی ہے اس آرگیومنٹ کے اندر، کیونکہ یہ والا جو معاملہ ہے سائفر کیس کے ٹرائل سے متعلقہ کہ کس طرح سے کنڈکٹ ہونا ہے، اس کے اوپر جو سپلٹ رائے ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز میں، وہ بھی اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو استدلال ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلق وہ شاید درست ہے۔ خیر، ابھی دیکھتے ہیں کہ 16 نومبر کو اس میں کیا ہوتا ہے۔ بادی نظر یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹرائل اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک تو حکم آئے گا کہ اس کو اوپن کیا جائے، کیونکہ اس میں دیکھیے جو صحافی اس کو کور بھی کر رہے ہیں ان کے بھی میں کامنٹس دیکھ رہا تھا، ان کا بھی خیال تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً ہر جگہ یہ خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جی ناقابل تردید شواہد موجود ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کہ انہوں نے غداری کی ہے اور اپنے حلف سے خلاف ورزی کی ہے، تو پھر عدالت کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسے ٹرائل کو پھر آپ کھلم کھلا کریں، اس میں تمام میڈیا موجود ہو، کیونکہ آپ کسی ایک عام شخص کا، کسی دہشت گرد کا ٹرائل نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا ٹرائل کر رہے ہیں، اور پاکستان میں کسی بھی ملک میں اس وزیر اعظم کے اوپر جو سب سے بڑا ایک الزام لگ سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کرپشن سے بھی بڑا الزام ہے، وہ الزام ہے کہ آپ نے اپنے حلف سے غداری کی، اپنے وطن سے غداری کی۔ تو اگر آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں تو آپ ان کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں، اس کو بند کمرے میں پیش کر کے، بند جیل کے پیچھے پیش کر کے، جہاں پہ کوئی کوریج موجود نہ ہو، آپ کیسے تصور کر لیں گے کہ آپ کو دنیا میں سیریس لیا جائے گا؟ تو لہٰذا یہ عدالت کی طرف سے بڑا فیصلہ ہے اس کا رکنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا اس ملک میں نہ صرف فیصلہ کرنا پڑتا ہے بلکہ اپنے فیصلوں کی چوکیداری کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جن کو ہم نے چوکیداری کے لیے رکھا ہوا ہے وہ اب صرف چوکیداری نہیں کرتے، وہ اور بہت ساری ٹھیکیداری انہوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ خیر، ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہے، دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو اطلاع آ رہی ہے کہ وفاقی حکومت نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے،
اور سائفر کیس کی طرح جو نیب کے کیسز ہیں اس کے لیے، جس میں شاید توشہ خانہ بھی ہے اور القادر ٹرسٹ والا کیس بھی ہے، جس کا نام آپ کو پتہ ہے اکثر بدلتے رہتے ہیں، جب گورے ان پہ سختی کرتے ہیں تو وہ 190 سے اس کا نام القادر ٹرسٹ کیس کر دیتے ہیں۔ خیر، اس کیس کے اندر انہوں نے جیل ٹرائل کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کیس کا نتیجہ آنے کے بعد، چونکہ وہ اگر ایگزیکٹو کی ڈومین میں جیل ٹرائل کا حکم نامہ آیا ہے، اس کیس کا جو فیصلہ ہوگا کہ ٹرائل کہاں اور کیسے ہوگا، وہ اس کے اوپر بھی اثرات رکھے گا۔ لیکن ابھی فی الحال انہوں نے، وفاقی حکومت نے، اپنے سب سے فیورٹ جج، جو ہر مطلب کہتے ہیں نا تھک اور تھن کے دور میں ہمارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ہماری نہیں، حاضر وقت کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جج بشیر جو ایور گرین ہیں، ان کو انہوں نے مقرر کر دیا ہے جیل ٹرائل کے لیے، اور القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے وہ اب جیل میں سنا جائے گا وفاقی حکومت کے حکم نامے کے مطابق، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ کل عمران خان صاحب کی شاید باقاعدہ گرفتاری بھی ڈال دی ہے، اور اب خیال یہ ہے کہ وہ جسمانی ریمانڈ کی بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ اڈیالہ سے عمران خان صاحب کو کچھ عرصے کے لیے نیب کی تعویل میں شفٹ کر دیا جائے۔ اسی سلسلے میں کل بشرا بیگم بھی پیش ہوئی تھی نیب کے سامنے۔ اندیشہ یہ تھا اور افواہ بھی یہی تھی یا خبر بھی یہی تھی کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا جاتا، لیکن اس میں دو امر مانے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کیس میں ان کی بیل چونکہ تھی، شاید وہ 15 تاریخ تک تھی، اور دوسرا کسی دوسرے کیس کی ابھی کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی شنید نہیں ہے کہ وہ کس سٹیج کے اوپر ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ وہ، اور خیال ابھی بھی ہے، کہ شاید یہ ایک ایسٹس کا کیس بھی بنائیں جس میں یہ فرد شہزادی افگوگی کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ یہ ایک تھریٹ ہے عمران خان کے لیے کہ ہی شوڈ کم ٹو دا ٹرمز، ادروائز پھر بشرا بی بی کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگلا جو 2-3 روز ہیں وہ بڑے اہم ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی، تو اس کے ساتھ جو بھی انفارمیشن بھی آئے گی اور جو فیصلے آئیں گے اس کے اوپر تجزیے سے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس پہ مزید بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔